نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم تجھ کو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے تجھ کو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے تو ہی ہمت ہار ہے ہاں تو ہی ہمت ہار ہے تو جو راہ رو ہر قدم پر کھا رہا ہے ٹھوکریں تو جو راہ رو ہر قدم پر کھا رہا ہے ٹھوکریں لنگ تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے لبست تعظیم و تکریم واجب الاحترام اساتذہ کرام گلشن حسینی کی ہر دل عزیز ساتھیوں آج میں آپ حضرات کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور مسائل پر لب کشائی کرنے کی سعادت عظمی حاصل کرنے کا متمنی ہوں سامعین محترم اس ماہ مبارک میں حج ہوتا ہے اس لیے اس کو ذی الحجہ کہتے ہیں یعنی حج کا مہینہ لہذا اس کے احکام سے واقف ہو کر اس کا اہتمام کیا جائے اس کے احکام یہ ہیں ذی الحجہ کی یکم سے لے کر 9 تاریخ تک روزے اور 10 تاریخ تک شب بیداری تکبیر تشریق نماز ضحیٰ قربانی ان سب پر مختصر بیان کرتا ہوں ان احکام سے پہلے 3 مسئلے خاص طور پر خیال رکھنے کے قابل ہیں نمبر 1 قربانی کی جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا کرنا مستحب ہے اس لیے کچھ روز پہلے ہی خرید لینا چاہیے نمبر 2 جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو ان دنوں میں یعنی پہلی تاریخ سے قربانی ہونے تک ناخن اور بال نہ کٹوائے نمبر 3 ذی الحجہ کی چاند ہی رات سے شب بیداری یعنی پہلی تاریخ سے روزہ رکھنا چاہیے یہ سب اعمال مستحب ہیں سامعین محترم دوسری چیز یہ ہے یہ ایام اتنی بڑی فضیلت والے ہیں اس کے ایک روزے کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو بھی مسلمان ان دنوں میں نیک اعمال اور عبادت کر سکتا ہے وہ ضرور کرے اس 9 ذی الحجہ کے دن کو عرفہ کا دن کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حجاج کے لیے حج کا عظیم و شان رکن یعنی وقوف عرفہ تجویز فرمایا اور ہمارے لیے نفلی روزہ مقرر فرمایا اس روزے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دنوں میں تسبیح تحلیل تکبیر تحمید کثرت کیا کرو کیونکہ یہ دینی زبان کے خاص الفاظ ہیں تسبیح سے سبحان اللہ تعلیل سے لا الہ الا اللہ کہنا تکبیر سے اللہ اکبر کہنا تحمید سے الحمدللہ کہنا مراد ہے کہ بہت مبارک کلمات ہیں سامعین محترم جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعے کو سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو رمضان کے 3 عشروں میں سے عشرہ اخیرہ کو فضیلت بخشی ہے اس طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کو افضل اور رحمت کا عشرہ قرار دیا ہے راتوں میں سے سب سے افضل راتیں رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں دنوں میں سے سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں اس لیے حج بھی انہی دنوں میں رکھا گیا برحال رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے ان دنوں میں ہر بندے کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور بڑی فضیلت والا ہے بعض علماء فرماتے ہیں جو شخص اس 9 دن کے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 چیزوں سے نوازے گا نمبر 1 عمر میں برکت مال میں زیادتی اہل و عیال کی حفاظت گناہوں کو مٹا دیا جانا نیکوں کا دگنا کیا جانا موت کی سکرات میں آسانی قبر کی تاریکی میں روشنی میزان کا باری ہونا
جہنم کے نچلے درجوں سے نجات، جنت کے اعلیٰ درجے پر چڑھنا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں سے 2 اشروں کو منتخب فرمایا۔ نمبر 1 رمضان مبارک کی آخری 10 راتیں کیونکہ ان میں لیلۃ القدر کی رات ہے۔ نمبر 2 ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کیونکہ ان میں یوم التربیہ، یوم عرفہ، قربانی اور قسم کے مناسب حج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف فرمایا۔ جو شخص دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ نمبر 2 ذی الحجہ کی دوسری تاریخ کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ جو شخص دن کا روزہ رکھے گا اس شخص کی طرح ہے جس نے 1 سال تک عبادت کی اور آپ چکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ نمبر 3 ذی الحجہ کی تیسری تاریخ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ جو شخص دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ نمبر 4 ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا شہادت ہوئی۔ جو شخص دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مساج اور تندرستی کو دور فرمائے گا۔ نمبر 5 ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا شہادت ہوئی۔ جو شخص دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نفاق عذاب قبر سے بری کر دے گا۔ نمبر 6 ذی الحجہ کی 6 تاریخ کو اللہ تعالیٰ برحمت دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں رحمت فرمائے گا اور قیامت تک اس کو عذاب نہیں دے گا۔ نمبر 7 ذی الحجہ کی 7 تاریخ کو جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں جب تک 10 دن گزر نہ جائیں، ان کو کھولا نہیں جاتا۔ نمبر 8 ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو یوم التربیہ کہتے ہیں۔ جو شخص دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرے گا، سوائے اللہ کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 9 ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ جو خوش نصیب اس دن کا روزہ رکھے گا اس کا یہ روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔